حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ قبیلہ خشم کا ایک عمر رسیدہ بزرگ دونوں گروہوں سے الگ تھلگ دریائے فرات کے پرلے کنارے پر جا بیٹھا۔ جب اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ پکڑ کر حجاج کے دربار میں لایا گیا تو اس نے کہا، جب سے لڑائی کی آگ بھڑکی ہے میں دریا کے کنارے بالکل الگ تھلگ لڑائی کا نتیجہ واضح ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب آپ غالب آ گئے، کامیابی و کامرانی نے آپ کے قدم چوم لیے، میں بیعت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حجاج یہ سن کر بھڑک اٹھا، کہنے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو اتنی دیر بھیگی بلی بن کر بیٹھا رہا، تو نے امیر کی قیادت میں لڑائی کیوں نہ کی؟ پھر اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے کفر کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری بدبختی ہوگی کہ اسی سال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور اس کے بعد میں اب اپنے کفر کا ارتکاب کر لوں۔ حجاج نے کہا، اگر اعتراف نہیں کرو گے تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا، جو جی میں آئے کرو، میں کفر کا قطعاً اعتراف نہیں کروں گا۔ میری اب عمر ہی کیا باقی رہ گئی ہے، چراغ سحری ہوں، ٹمٹما رہا ہوں، پھڑپھڑا رہا ہوں، ابھی بجھا کہ ابھی گل ہوا۔ میں صبح شام اپنی موت کا منتظر ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ حجاج نے اپنے جلاد سے کہا، اس بوڑھے کی گردن اڑا دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چشم زدن میں گردن اڑا دی۔ حجاج کے اپنے ہم نواؤں اور مخالفوں نے اس عمر رسیدہ بزرگ کے قتل کو افسردہ نگاہوں سے دیکھا اور سبھی یہ دل خراش منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ پھر حجاج نے کمیل بن زیاد نخعی کو بلایا، اس سے کہا، کیا تم اپنے کفر کا اقرار کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے کفر کی گواہی ہرگز نہیں دوں گا۔ حجاج نے کہا، میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ فرمایا، جو کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کا وقت مقرر ہے، موت کے بعد حساب ہوگا۔ حجاج نے کہا، اللہ کے ہاں مقدمہ تیرے خلاف چلایا جائے گا نہ کہ حق میں۔ فرمایا، ہاں، اگر تجھے قیامت کے دن قاضی بنا دیا گیا تو پھر مقدمہ تیری مرضی سے چلے گا۔ حجاج نے چیخ کر جلاد سے کہا، اس کو قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، تلوار نکالی اور ابن زیاد نخعی کی گردن اڑا دی۔ ایک ایسے شخص کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا جو اس کا ہر وقت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے حجاج کے خلاف ہرزہ سرائی اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ حجاج نے کہا، آج میں اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرے سامنے اپنے کفر کا قطعاً اقرار نہیں کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حجاج نے کہا، کیا تم اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہو؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، جناب، میں تو روئے زمین پر بسنے والے تمام کافروں سے بڑھ کر کافر ہوں۔ جناب، میرا کیا پوچھتے ہیں، میں تو ان تمام کافروں کا بھی باپ ہوں جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ خدا را میری گردن نہ اڑائیں، جو جی میں آئے مجھ سے کہلوا لیں۔ اللہ کی قسم، میں تو اس فرعون سے بھی بڑا کافر ہوں جو میخیں گاڑ کر لوگوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس شخص کے منہ سے اپنے کفر کا اعتراف سن کر حجاج نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس کے قتل کے لیے غصے سے دانت پیس رہا تھا اور اس کے خون کا پیاسا تھا۔ ہلاکت خیز اور خوفناک مقام کی دل خراش داستانیں ہر طرف پھیل رہی تھیں، جہاں ہزاروں راسخ العقیدہ مومن بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور بعض کمزور دل خوف کے مارے اپنے پر کفر کا داغ لگا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ اگر مجھے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو دو صورتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، تیسری صورت نہیں ہوگی، یا میری گردن اڑا دی جائے گی یا مجھے کفر کا ارتکاب کرنا ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے جو ظاہری طور پر زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت میں اتنی ہی زیادہ کڑوی ہے، لہٰذا انہوں نے چھپ کر بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ وہ اللہ کی وسیع سرزمین میں حجاج کے کارندوں سے آنکھ بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ کے قریب ایک بستی میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس میں پورے 10 سال رہے۔
یہ عرصہ دراز حجاج کے دل میں غیظ و غضب کی آگ کو سرد کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح ان کے دل میں جو حجاج کے متعلق کینہ اور بغض پایا جاتا تھا اسے زائل کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ میں بنو امیہ کا ایک نیا گورنر مقرر کیا گیا جس کا نام خالد بن عبداللہ القصری تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے اس کی سخت گیری اور ترش روی کی وجہ سے خطرہ محسوس کیا۔ بعض مخلص احباب نے حضرت سعید سے کہا، اب جسے مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس سے خطرہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ہماری بات مانیں، از راہ کرم اس شہر سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں پہلے عراق سے بھاگا، یہاں آ کر پناہ گزین ہوا۔ مجھے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہیں رہ کر مجھے حالات کا مقابلہ کرنا زیادہ موزوں تھا۔ میں اپنی اس کمزوری پر پہلے ہی بہت شرمسار ہوں، لیکن اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ اب میں یہیں رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ جو بھی میرے پیش آئے میں اسے خندہ پیشانی سے قبول کروں گا۔ گورنر مکہ خالد بن عبداللہ نے وہی طرز عمل اختیار کیا جس کا لوگوں کو اندیشہ تھا۔ جب اسے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کا علم ہوا تو اس نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ انہیں گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس واسط شہر میں لے جائے۔ پولیس نے شیخ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار انہیں گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کی طرف چلنے کو کہا گیا۔ آپ بغیر کسی احتجاج کے واسط شہر کی طرف روانہ ہوئے، چلنے لگے، اپنے ساتھیوں پر الوداعی نگاہ ڈالی اور فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ اب ظالم و جابر حجاج کے ہاتھوں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم 3 ساتھی عبادت میں مصروف رہے۔ دعا کی لذت اور مٹھاس کا احساس ہوا تو جی بھر کر اللہ کے حضور دعائیں کی اور اس کی بارگاہ میں دل کھول کر گڑ گڑائے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ میرے دونوں ساتھی شہادت کی طلعت سے سرفراز ہوئے، لیکن میں ابھی تک اس کی انتظار میں ہوں۔ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی نمودار ہوئی، اس نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ حضرت نے بڑے پیار و محبت سے اس بچی کو اپنے سینے سے الگ کیا اور کہا، میری پیاری بیٹی، اپنی امی کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ سوئے منزل روانہ ہوئے۔ حجاج اور ابن جبیر رحمہ اللہ کا ایمان افروز مکالمہ۔ ایمان اور جہاد یعنی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ مومن کا ترائے امتیاز ہے۔ جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے وہی لازمی طور پر مجاہد ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی نفس کے ساتھ جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ظلم و استبداد کے خلاف میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کا ڈر اپنے سینے سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اور شہادت کو اپنی زندگی کی معراج تصور کرتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ ذرا اس شیر دل مرد حق کی جرأت تو باقی اس مکالمے سے نگاہ تصور میں لائیے۔ حجاج، تمہارا نام کیا ہے؟ ابن جبیر۔ سعید بن جبیر۔ حجاج، نہیں، بالکل نہیں، اس کے برعکس تم شقی بن کثیر ہو۔ ابن جبیر، معاف فرمائیے، میری ماں آپ سے زیادہ میرے نام سے واقف تھیں۔ آپ میرا نام کیا جانیں اور اس کو بدلنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ دنیا دیکھے گی سعید بن جبیر حقیقت میں سعید بن جبیر ہی ہے اور تاریخ میں قیامت تک اس کا یہی نام رہے گا۔ حجاج، تمہاری ماں بھی بدبخت تھی اور تم بھی بدبخت ہو۔ ابن جبیر، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، آپ کیا جانیں کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون؟ حجاج، میں تمہاری دنیا کو دہکتی ہوئی آگ میں سے بدل دوں گا۔ ابن جبیر، اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ بات آپ کے اختیار میں ہے تو میں آپ کو اپنا معبود بنا لیتا۔ حجاج،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن جبیر: وہ امام ہدا اور نبی الرحمہ تھے۔ حجاج: تم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ ابن جبیر: اگر میں جنت و دوزخ میں گیا ہوتا اور یہ دیکھ آتا کہ یہ دونوں خلفائے راشد کہاں ہیں تو پھر بتلا سکتا تھا۔ اب میں کیا جانوں کون کہاں ہیں؟ عالم غیب کی خبر میں کیا دے سکتا ہوں؟ حجاج: خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابن جبیر: میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔ حجاج: اچھا، تم ان میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ ابن جبیر: جو میرے خالق کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ حجاج: خالق کے نزدیک کون زیادہ پسندیدہ تھا؟ ابن جبیر: اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ حجاج: عبد الملک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابن جبیر: تم ایسے شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے؟ حجاج: تم ہنستے کیوں نہیں؟ ابن جبیر: وہ کیسے ہنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے؟ حجاج: اگر یہ بات ہے تو ہم تفریحی مشاغل سے ہنستے کیوں ہیں؟ ابن جبیر: سب کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ حجاج: تم نے کبھی تفریح کا سامان دیکھا بھی ہے؟ اس کے بعد حجاج نے حکم دیا: ہمارے فنکار کہاں ہیں؟ وہ عود اور بانسری بجا کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں تاکہ ابن جبیر کو بھی معلوم ہو کہ دنیا کی دلچسپیاں اور رونقیں یہ ہیں۔ مگر ابن جبیر نغمہ و ساز سن کر رو دیے۔ حجاج نے کہا: یہ رونے کا کیا موقع ہے؟ موسیقی تو ایک تفریحی چیز ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارا عود نالہ غم ہے اور بانسری کی پھونک نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عود ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جو ممکن ہے کہ ناحق کاٹی گئی ہو، اور اس کی تار بکریوں کے پٹھوں کے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی۔ یہ سب باتیں سن کر حجاج نے کہا: سعید، تمہاری حالت قابل افسوس ہے۔ فرمایا: وہ شخص افسوس کے قابل نہیں جو آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا گیا ہو۔ قتل کا حکم اور صبر و استقلال۔ مومن کے دل میں اللہ کے خوف کے سوا اور کسی کا خوف کہاں؟ حقیقی ایمان خوف غیر اللہ سے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ بے خوف زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے آنے والی نسلوں کو استقامت علی الحق کا نمونہ دے دیا۔ مذکورہ بالا گفتگو کے بعد دوبارہ یوں مکالمہ شروع ہوا: حجاج: کیا میں نے تمہیں کوفہ کا امام نہیں بنایا تھا؟ ابن جبیر: ہاں بنایا تھا۔ حجاج: کیا میں نے تمہیں عہدہ قضا دے کر سرفراز نہیں کیا تھا؟ اور جب کوفہ والوں نے تمہاری اس بنا پر مخالفت کی کہ قاضی کو عربی النسل ہونا چاہیے، تو اس پر میں نے ابو بردہ کو قاضی بنایا اور اسے ہدایت کی کہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ ابن جبیر: یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ حجاج: کیا میں نے تم کو 1,00,000 روپے کی خطیر رقم حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں دی تھی اور پھر اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں مانگا؟ ابن جبیر: یہ بھی درست ہے۔ حجاج: جب تمہیں ہمارے ان احسانات کا اقرار ہے تو پھر کس چیز نے میری مخالفت پر آمادہ کیا؟ ابن جبیر: میری گردن میں ابن الاشعث کی بیعت کا طوق تھا اور میں اس کی اطاعت پر مجبور تھا۔ حجاج: تمہیں ایک دشمن خدا کی بیعت کا اتنا فکر و احساس تھا اور اس کے مقابلے میں تم نے امیر المؤمنین کی بیعت کا کوئی خیال نہ کیا۔ خدا کی قسم، میں تمہیں قتل اور واصل جہنم کیے بغیر یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ بتاؤ، تم کس طرح قتل کیا جانا پسند کرتے ہو؟ ابن جبیر: خدا کی قسم، تم جس طرح مجھے دنیا میں قتل کرو گے، خدا تعالیٰ تم کو آخرت میں اسی طرح قتل کرے گا۔ حجاج: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ ابن جبیر: اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔ اللہ کیا ایمان تھا! یعنی مسبب الاسباب اور مقلب القلوب صرف خدا تعالیٰ ہے۔
اگر تمہارے دل میں مجھے معاف کر دینے کا خیال آئے تو وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اگر تم قتل کے ارادے پر ڈٹے رہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوگا۔ میں دونوں صورتوں میں راضی برضائے رب ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا نام ہے ایمان۔ اگر ہمیں اس ایمان کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہماری قسمت بدل جائے۔ حجاج: تو لو سنو، میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ ابن جبیر: اللہ تعالیٰ نے میرا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے آگے پیچھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ وقت آ گیا ہے تو بے شک تم مجھے ضرور قتل کر دو گے، اس سے کسی طرح مفر نہیں۔ اگر نہیں آیا ہے اور عافیت مقدر ہے تو تمہاری کیا مجال کہ مجھے قتل کر دو۔ بہرحال جو کچھ بھی اللہ کو منظور ہے تم وہی کرو گے۔ یہ سن کر حجاج نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگا۔ ابن جبیر نے اس سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کے قتل کیے جانے پر رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس پر رونے کی ضرورت نہیں، یہ واقعہ تو خدا تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ سورہ حدید پارہ 28۔ تم کو زمین اور اپنی جانوں میں جو مصیبتیں پہنچیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ان کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ صبر و استقامت اور رضا بقضائے الہی کا یہ وہ ایمان افروز مظاہرہ تھا جو قیامت تک ہم مسلمانوں کے ایمانوں کو گرماتا رہے گا۔ مقتل کی طرف روانگی اور والہانہ شہادت۔ صبر و رضا کی آپ نے حد کر دی، بڑی ہنسی خوشی اور والہانہ انداز سے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا مجال جو ذرا سا بھی خوف و ہراس طاری ہوا ہو۔ شہادت کی بے تاب تمنا رکھنے والے مرد مومن کے پاکیزہ قلب میں خوف و ہراس کا گزر کہاں۔ مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے بلایا، وہ آ کر رونے لگا۔ بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹے روتے کیوں ہو؟ 57 سال کے بعد تمہارے باپ کی زندگی تھی ہی نہیں، پھر رونے کا کون سا مقام ہے؟ اللہ اکبر! کس قدر صبر و استقامت ہے کہ بڑی ہنسی خوشی اور شاداں و فرحاں مقتل کی طرف جا رہے ہیں، میں عشق الہی سے سرشار ہیں۔ دیکھنے والے انگشت بدندان رہ گئے۔ یہ مرد مومن ہے یا صبر و استقامت کا پہاڑ؟ حجاج کو اطلاع دی گئی کہ آپ نے تو قتل کا حکم دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا، مگر اس مرد مومن کا یہ حال ہے کہ وہ والہانہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ خوف و ہراس کیسا؟ اسے تو حد سے زیادہ خوشی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مر رہا ہوں۔ اس نے واپس بلا کر پوچھا کہ میاں مرد حق، آپ ہنس کس بات پر رہے ہیں؟ فرمایا، خدا تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری جرأتوں اور تمہارے مقابلے میں اس کے حلم پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! مرد مومن کے مرتے مرتے وہ نقش وفا ثبت کر گیا جو قیامت تک تاباں و درخشاں رہے گا۔ حجاج نے اپنے سامنے ہی قتل کا چمڑا بچھانے کا حکم دیا۔ جب چمڑا بچھ گیا تو قتل کا حکم دیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے صرف اتنی مہلت مانگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ظالم حجاج اس وقت بھی اپنی فرعونیت سے باز نہ آیا۔ کہا، اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اجازت مل سکتی ہے۔ فرمایا، کچھ حرج نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، یعنی وہ کسی جہت کے ساتھ محدود و مقید نہیں، وہ سب جگہ ہے، جدھر بھی اپنا رخ کرو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت، الوہیت، قدرت اور حکمت کے آثار پاؤ گے۔ پھر یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ انعام 9۔ میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت 90۔ حجاج نے حکم دیا، ان کو سر کے بل جھکا دو۔ یہ سن کر خود سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اپنے سر کو خم کیا اور یہ آیت پڑھی،
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से हमने तुमको पैदा किया, इसी की तरफ हम तुमको लौटाएंगे और फिर तुमको दोबारा इसी से निकालेंगे। मतलब यह है कि आपने हर कदम पर अपने मोमिन होने का सबूत दिया। हर तरह हज्जाज की सोई हुई फितरत को झंझोड़ा और उसकी मुसलमानी पर भरपूर तंज की, मगर उस जालिम की फितरत ना जागी और उसकी फ़िरौनियत में कोई फ़र्क ना आया। मौत को सर पर देखकर आपने कलमाए शहादत पढ़ा और बारगाहे ऐज़दी में दुआ की, खुदाया मेरे कत्ल के बाद फिर इसको यानी हज्जाज को किसी के कत्ल पर कादिर ना करना। मोमिनाना शहादत और हैरत अंगेज़ वाक़या। इस दुनिया में हमेशा अहले हक़ की शहादतें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुजाहिदीन हक़ को सदाकत हमेशा राह हक़ में हंस कर अपनी जानें फ़िदा करते रहे, मगर जो बात हज़रत सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह की शहादत में है वो किसी में नज़र नहीं आती। हज़रत सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह ने शहादत गहे उल्फत में ऐसे ऐसे नकूश सब किए हैं जो क़यामत तक के मुसलमानों के दिलों में खून हयात दौड़ाते रहेंगे। जल्लाद शमशीर बुराक लिए हज्जाज के हुक्म का मुंतज़िर था। उसने हुक्म दिया, दफ़तन तलवार चमकी और कुश्ताए हक़ का सर ज़मीन पर तड़पने लगा। ज़मीन पर गिरने के बाद ज़बान से आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला। इस दिलसोज़ वाक़ये के बाद जो ताज्जुब अंगेज़ वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुआ वो बड़ी बसीरत अफरोज़ है। शहीद होने वालों के जिस्म से उमूमन जो खून निकलता है उससे बहुत ज़्यादा खून आपके जिस्म से निकला, जिसने तमाम दरबारियों को महवे हैरत कर दिया। हज्जाज ने अतबा को बुलाकर इसका सबब दरियाफ़्त किया कि इनके जिस्म से खून के फव्वारे क्यों फूट पड़े। उन्होंने जवाब दिया, खून रूह के ताबे होता है। जिन लोगों को पहले कत्ल किया गया उनकी रूह कत्ल से पहले इसके हुक्म सुनते ही तहलील हो चुकी थी और इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह की रूह पर हुक्म कत्ल का कुछ भी असर ना था। शहादत का ये वाक़या 94 हिजरी में पेश आया। उस वक्त आपकी उम्र बा-इख्तिलाफ़ रवायत 57 या 49 साल की थी। आपकी शख्सियत मामूली शख्सियत ना थी। आपकी शहादत ने तमाम दुनियाए इस्लाम में सफ़े मातम बिछा दी। अकाबिर ताबईन सख्त मुतासिर व मुस्तरब हुए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, खुदाया सकीफ़ के फासिक यानी हज्जाज से इसका इंतकाम ले। खुदा की कसम तमाम रुए ज़मीन के बाशिंदे भी उनके कत्ल में शरीक होते तो खुदा उन सब को मुँह के बल दोज़ख की आग में झोंक देता। सईद इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह का हुलिया। रंग स्याह, सर और दाढ़ी सफ़ेद, दोनों सफ़ेद। खज़ाब लगाना पसंद ना करते थे। आपसे वस्मा के ख़साब के बारे में पूछा गया, फरमाया, खुदा तो बंदा के चेहरे को नूर से रोशन करता है और बंदा इसको स्याही से बुझा देता है। एक काबिल गौर बात यह है कि आपने अब्दुल मलिक और हज्जाज की मुखालिफत के जोश में हक़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। दर हकीकत आपने जुल्म व इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद किया था और उलमा को दर्स दिया था कि हत्तुल इम्कान जबर व इस्तिबदाद और फ़िस्क़ व फ़ुजूर का गलबा तस्लीम ना करो। बदी की क़ुव्वत को नेकी की क़ुव्वत पर कभी गालिब ना आने दो और अगर तुमने जुल्म व फसाद की रोकथाम में बक़दरे इम्कान कोशिश ना की तो तुम्हारा हशर भी ज़ालिमों के साथ होगा। जिस आग में वो जलेंगे उसी आग में तुम्हें भी जलना पड़ेगा। असदी का बयान है कि मैंने सईद इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह से पूछा कि मेरे आका जिसका मैं ग़ुलाम हूँ हज्जाज का हामी और उसके साथ है, अगर मैं हज्जाज के ख़िलाफ़ इब्नुल अशस के साथ हो जाऊं और लड़ते लड़ते जान दे दूं तो मुझसे इसका मवाख़िज़ा तो कोई ना होगा। आपने जवाब दिया, तुम इब्नुल अशस का साथ ना दो, हज्जाज के ख़िलाफ़ मत लड़ो। अगर तुम्हारा आका यहाँ मौजूद होता तो तुमको लेकर हज्जाज की हिमायत में लड़ता। देखा आपने, ये है हक़ परस्ती और एहतियात तक़वा। अब इस सोहबा से रिवायत है कि सईद इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह ने कहा, उनसे ज़िक्र
کیا گیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تقیہ نہیں۔ سعید نے بھی کہا بے شک اسلام میں تقیہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے یہ گمان کیا اور خطرہ محسوس کیا کہ اب وہ ضرور کسی آزمائش میں مبتلا ہوں گے، پکڑے جائیں گے اور نامعلوم کیا حشر ہوگا۔ ان کی شہادت سے تمام تابعین میں کوہرام مچ گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر قتل کر دیے گئے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اپنے جیسا عالم نہیں چھوڑا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ سعید رحمہ اللہ مر گئے اس حالت میں کہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو سعید کا محتاج نہ ہو۔ علامہ طبری کی تاریخ کے مطابق اس واقعے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سعید کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بھی عبد الرحمن ابن الاشعث کے ساتھ حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک تھے۔ حالانکہ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد ابن الاشعث کو رتبیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا تو انہیں اس مہم میں بخشی مقرر کر دیا تھا۔ جب عبد الرحمن کو شکست ہوئی اور اس نے رتبیل کے علاقے میں جا کر پناہ کی تو سعید نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ سعید بھاگ کر اصفہان چلے گئے۔ حجاج نے عامل اصفہان کو لکھا کہ سعید تمہارے پاس ہیں تو تم انہیں گرفتار کر لو، مگر جس شخص کو یہ حکم دیا تھا اس نے تعمیل میں پسو پیش کیا اور سعید سے چپکے سے کہلا بھیجا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور میرے حدود و اختیار سے باہر نکل جاؤ۔ سعید آذربائیجان آ گئے، کئی سال یہاں گزارے، پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے اور یہاں رہنے لگے۔ ان کی طرح اور جتنے ایسے لوگ تھے سب اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ابو حسین کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں شخص مکہ کا عامل مقرر ہوا ہے تو ہم نے سعید سے کہا کہ اس کی طرف سے مجھے کھٹکا ہے اور یہ برا آدمی ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ضرور آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سعید کہنے لگے کہ اب مجھے بھاگتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے، جو کچھ خدا نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اس پر ابو حسین نے کہا واقعی تم اسم بامسمہ ہو۔ یہ شخص مکہ آیا، سعید کو بلوا کر گرفتار کیا، مگر پھر ان سے نرمی سے پیش آیا اور بات چیت کی اور ان کے ساتھ صلاحیت اور خوش اسلوبی سے پیش آنے لگا۔ مکہ کی حالت کے متعلق ولید نے حجاج کو لکھا کہ اس وقت باغیوں اور منافقوں میں مکہ جا کر پناہ لی ہے، اگر امیر المؤمنین مناسب خیال فرمائیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ اس پر ولید نے خالد بن عبداللہ القصری کے نام احکام نافذ کر دیے۔ خالد نے عطا، سعید بن جبیر، مجاہد، طلق بن حبیب اور عمر بن دینار کو گرفتار کر لیا۔ عطا اور عمر بن دینار تو اس وجہ سے کہ وہ مکہ ہی میں کے رہنے والے تھے چھوڑ دیے گئے، مگر اوروں کو اس نے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ طلق تو راستے ہی میں انتقال کر گئے۔ مجاہد حجاج کے مرنے تک جیل خانے میں رہے، البتہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ قتل کر دیے گئے۔ قید کے واقعات۔ اشجعی بیان کرتے ہیں کہ جب دو محافظ سعید کو لے کر آئے تو وہ ربضہ کے قریب ایک مکان میں اتارے گئے۔ ایک سپاہی تو اپنی کسی ضرورت سے باہر چلا گیا، دوسرا جو ان کے پاس تھا وہ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کوئی خواب دیکھا۔ سعید کہنے لگے کہ میں تمہارے خون سے اللہ تعالیٰ کی برات چاہتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ سعید اس سے کہنے لگے کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا سعید بن جبیر کے خون سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہو؟ سپاہی نے کہا آپ کا جہاں جی چاہے تشریف لے جائیں، میں کبھی آپ کی تلاش نہیں کروں گا، مگر سعید نے اس طرح بھاگ جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا اور کہنے لگے کہ میں خدا سے سلامتی اور عافیت کی توقع رکھتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ہی دوسرا سپاہی آ گیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر کسی اور مقام پر قیام کیا۔ آج بھی اس سپاہی نے وہی خواب دیکھا اور کہنے لگا کہ میں سعید کے خون سے بری الذمہ ہوں، اور پھر سعید سے کہا کہ آپ کا جہاں جی چاہے چلے جائیں، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے خون کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ غرض کہ اب وہ انہیں جس مکان میں
وہ رہا کرتے تھے لے گیا۔ صلحائے کوفہ کی سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ملاقات۔ یزید بن ابی زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں اسی مکان میں جہاں سعید بیڑیاں پہنا کر لائے گئے تھے ان سے ملنے گیا۔ کوفہ سے اور بھی علماء اور صلحاء ان سے ملنے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ ان لوگوں سے باتیں کیجئے۔ چنانچہ سعید ہنستے جاتے تھے اور ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک کمرہ میں ان کی صاحبزادی بھی تھیں۔ جب اس نے سعید کو بیڑیاں پہنے دیکھا تو رونا شروع کیا۔ اس پر میں نے سعید کو یہ کہتے سنا، اے بیٹی، تو میرے تعلق کسی قسم کا برا خیال اپنے دل میں نہ آنے دے اور نہ خوف کر۔ ہم سب لوگ سعید کے ساتھ چلتے ہوئے پل تک آئے۔ پل پر پہنچنے کے وقت ان دونوں محافظ سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو انہیں لے کر اس وقت تک ہرگز پل نہ عبور کریں گے جب تک یہ کوئی اپنا ضامن ہمیں نہ دے دیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ خودکشی کرنے کے لیے خود دریا میں کود کر غرق ہو جائیں گے۔ اس پر ہم نے کہا، بھلا سعید اور خود اس طرح خودکشی کرے؟ مگر سپاہیوں نے اور کسی طرح نہ مانا۔ آخر کار ہم نے ان کی ضمانت دی، تب وہ انہیں پل پر سے لائے۔